وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يقولون ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سبوں کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا اپنی عبادت کے لیے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سبوں کو اور ہماری نسلوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے گھر سے جوڑ کر رکھے. اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ہم سبوں کو اپنے گھر کے اندر مسجد میں جمع فرمایا، اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں اسی طریقے سے جمع فرما دے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی جس دولت کے لیے کئی انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ کا امتی بنا دینا. عزیزان گرامی، ایمان والوں کا ایمان اتنا خاص ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ میں ہر چیز کے نظام کو خاص کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والوں کے ایمان کے لیے دنیا کے نظام کو خاص کر دیا. جیسے جیسے لا الہ الا اللہ کا کہنے والے لوگ، محمد رسول اللہ کو ماننے والے لوگ، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ، امت محمدیہ کا نعرہ دینے والے لوگ، سنت رسول اللہ کا نعرہ دینے والے لوگ، کلام اللہ کو زندہ کرنے والے لوگ، کلام اللہ کو پڑھنے والے لوگ، سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے والے لوگ، جب ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے، آسمان کے، زمین کے، ہواؤں کے نظام کو بہتر بنائیں گے. اور جب لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر نظام کو کمزور فرما دیں گے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. حالات کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پریشانیوں کے بادل کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ. عزیزان گرامی، آج ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا. ایک بہت عجیب بات اللہ نے اپنے بندوں سے فرمائی ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے فرمائی ہے. وہ بات میری زندگی میں، وہ لفظ، وہ جملہ میں نے اپنی لائف میں پہلی مرتبہ پڑھا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی
دنیا کے ہر انسان سے، مسلمان سے نہیں، دنیا کے ہر انسان سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم انی لک محب۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتانے والے لوگ، یہود و نصارہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے لوگ، جتنے بھی فرقے ہیں، کروڑوں ہاں کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہر بندے سے فرما رہے، جو اللہ کو مانے اس سے بھی، جو اللہ کو نہ مانے اس سے بھی، جو اللہ کو مانے اس سے بھی، جو اللہ کو نہ مانے اس سے بھی۔ جب ابن آدم آ گیا، ابن آدم کے اندر کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آج تک آئے ہیں یا آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ان کے ساتھ میں خاص کر دیا۔ کیا فرمانے؟ یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم کی اولاد، اے ابن آدم کے بیٹو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ انی لک محب، اے ابن آدم کی اولاد، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی قدرت کے سامنے بغاوت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا اللہ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انی لک محب، اے ابن آدم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا، بہت عجیب جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم جب یہ جملہ پڑھا تو 5 منٹ تک میں روتا ہوں۔ یار اللہ کے ساتھ کیسی ہے، اللہ کیسا ہے، اور ہم نے اللہ کی شان میں صبح سے شام تک کتنی بغاوتیں کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، اے ابن آدم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میرے حق کی قسم، میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کے ذات کے حق ہونے کی قسم کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان پہ، 4 انگلی دیکھ لیں، 7 آسمان پہ ان 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے نہیں فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، انسان کے لیے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی بات ہے اللہ کی۔ آج اولاد نافرمان ہو جائے، پیپر ہم پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی خبر سامنے آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہم نے اسے اپنی جائیداد سے الگ کر دیا، یہ ہمارا نافرمان تھا۔ کبھی اللہ کی طرف سے فرمان آیا ہے کہ میرا نافرمان بندہ ہے، میں نے اس سے رزق چھین لیا، میں نے برکتیں ختم کر دی، میں یہ کر دوں گا، میرے بندگی سے ہٹ جا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ یہ کہتا ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میرے حق کی قسم، میرے ایک ہونے کی حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو، تو عزیزان گرامی تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جب ہمارے گناہ ہوتے ہیں زمین اللہ سے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے حکم کریں، جو لوگ آپ اور میں بیٹھے ہیں زمین کے اوپر، کہ میں زمین نکل جاؤں ان سب کو، نافرمان بندوں کو نکل جاؤں۔ آسمان کہتا ہے کہ میں آسمان سے بارش برسا دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ سمندر یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے حکم کر میں اسے پانی میں بہہ کے لے جاؤں، مگر اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، مجھے ہر ابن آدم سے محبت ہے، میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا، میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ عزیزان گرامی، ملے گا کوئی ایسا رب، ملے گا کوئی ایسا اللہ، ملے گا کوئی ایسا بادشاہ؟ آج کے بادشاہ جو ہے کسی کو اپنی رائے کی کوئی خبر ہے مگر اللہ، جو کروڑوں اربوں لوگوں پیدا ہو چکے اور دنیا سے جا چکے، جو آنے والے ہیں، اللہ ایک بندے سے محبت، اللہ ایک بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟
میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی یقولون ربنا، اے میرے بندو جس نے مجھے صرف یہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، عزیزان وہ کہیں گے کب؟ جب اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں ہوگا، جب اللہ کی ذات سے ہم خوف کھائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں گے، اللہ کی ذات سے خوف بھی کھائیں گے، اللہ سے ڈریں گے بھی، اور اللہ سے رحمتوں کی امید بھی رکھیں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل علیہم الملائکۃ۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک جس نے دنیا میں یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور دل کی یقین کے ساتھ میں کہا، تو خدا کی قسم جب دنیا سے پروانہ آخرت میں جانے کا آئے گا، موت آئے گی، فرشتوں کی جماعت آپ کو لینے کے لیے آئے گی، اور اللہ کیا کہے گا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیسا خوف؟ ڈر مت، ولا تحزنوا وابشروا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ عزیزان گرامی صرف کیا کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اتنے کہنے میں فرشتوں کی جماعت آپ کو لینے کے لیے آئے گی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، ڈر مت، کس چیز کا خوف ہے؟ اور تیرے لیے خوشخبری ہے بالجنت التي كنتم توعدون، کہ تو جنت کی طرف لوٹ جا، تو جنت کی طرف لوٹ جا۔ عزیزان گرامی کیا صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو خدا کی قسم گناہوں سے بھی توبہ کریں گے، اور گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں گے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو عزیزان گرامی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بالجنت التي كنتم توعدون، اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی جس انسان کو موت کے ساتھ میں یہ پروانہ ملے، خدا کی قسم جب موت اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت سے محبت پیدا ہو گئی ہے، جب اللہ مطلوب نہیں ہوتا اور گناہ والی زندگی ہوتی ہے تو موت سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہو تو موت سے بڑھ کے، موت سے پیدا کوئی پیغام نہیں۔ تو موت جو ہے ایک عاشق کو عاشق کے ملانے کا ذریعہ ہے، ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو دکھتی ہے قبر، ہمیں دکھتی ہے قبر 4 فٹ کی جگہ، 5 فٹ کی جگہ، پر خدا کی قسم جب آدمی اللہ کو راضی کر کے اس زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کو اتنا کشادہ کر دیتے ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے بلکہ پورے امت محمدیہ کے ساتھ اللہ یہی معاملہ فرما۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کی مان کر چلیں، ہم اللہ کو منا کر چلیں، ہم اللہ کو مان کر چلیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا میرے بندو تم سمندر کے جھاگ کے برابر، دنیا میں جتنا ریت ہے اس کے ذروں کے برابر، اور زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کر آؤ گے اور تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ تم 1000 مرتبہ توبہ کرو گے، میں 1000 مرتبہ معاف کرنے والا ہوں۔ ملے گا کوئی ایسا اللہ؟ ملے گا کوئی ایسا اللہ؟ نہیں ملے گا۔ ملے گا کوئی ایسا بادشاہ؟ آج ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کسی کے دکان میں کام کرنے والے ہوں، کسی کے آفس میں کام کرنے والے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی نے بھائی کا حق دبایا ہے، کسی دوست نے دوست کا حق دبایا ہے، تو کچھ کسی طریقے سے ستایا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آسمان میں اوپر جا کے حق لیں گے، اوپر جا کے حق لیں گے۔ اور میرے نبی کا ارشاد یہ ہے جو صحیح راستے پہ رہا، جس نے لڑائی جھگڑے کو ترک کیا اپنے حق کے لیے، اور دنیا میں اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیا،
کل حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے اپنے حق کو لے لینا۔ اور آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا اگر ایک مان لو تم ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو اور اللہ معاف نہ کرے، اللہ معاف نہ کرے، تو عزیزان گرامی کوئی ہے ہمیں پوچھنے والا، کوئی ہے ٹھکانے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، جب سونے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جس نے میری چغلی کی، جس نے میرے اوپر بہتان مارا، جس نے میری غیبت کی، جس نے میرا حق دبایا ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سامنے کل روز قیامت دو شخص ہوں گے اور دونوں جہنمی ہوں گے۔ دو شخص کو پیش کیا جائے گا، دونوں جہنمی ہوں گے۔ ایک شخص کو کہا جائے گا کہ جہنم تیرے لیے واجب ہو گئی، جہنم میں لے کے جاؤ، جہنم میں لے کے جاؤ۔ عزیزان گرامی وہ جو پہلا شخص ہے جس کو جہنم کا فرمان لکھ دیا گیا، تو کیا کیا؟ عزیزان گرامی دوڑ کر بھاگ کے جا رہا ہے جہنم میں دوڑ کر بھاگ کر جا رہا ہے کہ جلدی سے جہنم میں چلا جاؤں۔ دوسرا جو شخص تھا اللہ نے اس کے اوپر بھی کہا کہ تیرے اوپر بھی جہنم واجب ہوگی، جہنم میں لے کے جاؤ، تو وہ چل جا رہا ہے تو اللہ کی طرف مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ جب وہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھ رہا ہے، اللہ نے انہیں دونوں کو پھر بلایا۔ اللہ تو دلوں کو حال کو جانتا ہے، مگر اللہ اپنے رحمت ہماری زبان سے کہلانا چاہتا ہے۔ جیسے آج ہم ہماری کوئی تعریف کریں دل اندر سے خوش ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ بھی اسی طرح سے خوش ہوتا ہے۔ قربان جاؤ اس اللہ پر جو اتنا بڑا مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ عزیزان گرامی ہم اس اللہ کو بھولے ہیں۔ جب پہلے شخص کو اللہ بلائے گا، جب میں نے تجھ سے یہ کہا کہ جہنم تیرے لیے واجب ہو گئی، تو دوڑ کر کس وجہ سے گیا؟ عزیزان گرامی کیا جملہ ہے، کیا محبت ہے اللہ سے۔ اس گنہگار نے یہ کہا کہ اے اللہ دنیا میں نے تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری نہ سنی۔ میں نے سوچا آج اللہ کی تو کم سے کم آخرت میں تو اللہ کی مان لوں، اس وجہ سے میں دوڑ کر، تم نے کہہ دیا جہنم میں جانا ہے تو اس وجہ سے دوڑ کر جہنم میں جا رہا تھا تاکہ آج تو اللہ کی بات کو مان لوں۔ دوسرے سے پوچھا تو مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ میں مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ کب میرے اللہ کی رحمت جوش مارے گی، کب میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کہے گا جاؤ میں نے اپنے رحمت سے دونوں کی مغفرت کر دی۔ ملے گا کوئی ایسا اللہ؟ دوستو خدا کی قسم گناہوں کی زندگی سے باہر نکلو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں گناہوں کی زندگی سے باہر نکلو۔ اللہ کو جانو اللہ کیا ہے، اللہ کو پڑھو اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، دین کی کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن کی تھوڑی بہت تفسیر پڑھو تو معلوم پڑے گا کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جس نے اللہ کو اللہ مانا، خدا کی قسم دنیا میں بھی اس کے مزے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں اپنی رضا کے ساتھ میں رکھیں، اور جب دنیا سے بلائیں تب بھی اللہ راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما دے، اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب ہم جائیں تو اللہ ناراض ہو، آخرت میں بھی اللہ ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں اور بھائی خوب صدقہ کرو، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور جن کو نہیں دیا ہے اللہ نے مال، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر یہ میرا فرمان نہیں ہے، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو موت سے خوف کھاتا ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرے، جو موت سے خوف کھاتا ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے موت کا خوف کو دور فرما دیتے ہیں اور اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ جب اللہ کے راہ میں پیسہ خرچہ ہوگا، پیسے کی تاثیر یہ ہے جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف پیسہ جائے گا تو دل بھی اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی ذات پر یقین جمے گا، اللہ کو اللہ جانیں گے تو عزیزان گرامی ہماری زندگی بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ہماری آنے والی قیامت تک کی جتنی نسلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جب تک اللہ دنیا میں